کبھی ایک وقت تھا جب دنیا کی ہر کتاب میں مسلمانوں کا نام لکھا جاتا تھا۔ جہاں سے سورج اگتا تھا وہاں سے لے کر اور جہاں ڈھلتا تھا ہر جگہ ایک ہی آواز گونجتی تھی، اگر علم چاہیے تو بغداد جاؤ۔ لیکن آج وہی قوم جو کبھی قلم کی مالک تھی آج ہتھیاروں اور غریبی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ وہی لوگ جو کبھی سائنس، میتھس، درسن اور انصاف کے پرتیک تھے آج ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اتہاس کی وہ سب سے شکشت قوم آخر پچھڑی کیسے؟ کیا وجہ تھی کہ علم کی مشال بجھ گئی؟ آج اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے عروج شروع ہوا اور پھر زوال نے دستک دی۔ سن 610 عیسوی عرب کے ریگستانی علاقے میں ایک ایسی تحریک شروع ہوتی ہے جس نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، تو یہ کوئی دھارمک بات نہیں تھی، یہ تھا ایک انٹلیکچول ریولیوشن۔ اس ایک جملے نے عرب کی اس قوم کو جو اونٹوں کے پیچھے چلتی تھی دنیا کے نقشے پر سائنٹیفک سویلائزیشن بنا دیا۔ 8ویں صدی میں عباسی خلافت کے دور میں جب خلیفہ ہارون الرشید نے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وژڈم بنوایا تو وہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ وہ تھی دنیا کی پہلی یونیورسٹی آف ہیومن نالج۔ وہاں یونان، بھارت اور فارس کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی جا رہی تھیں۔ الخوارزمی نے وہیں الجبرا کی بنیاد رکھی جسے بعد میں یورپ نے الگورتھم نام سے اپنایا۔ ابن سینا نے وہیں کینون آف میڈیسن لکھا جو یورپ کی میڈیکل یونیورسٹی میں 600 سال تک پڑھایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بغداد، قاہرہ، کارڈوبا اور دمشق گیان کی راجدھانی بن چکے تھے۔ ابن الہیثم جس نے کیمبرے کا بیسک پرنسپل دیا، البرونی جس نے پرتھوی کی پریدی کو 99% صحیح ماپا، الرزی جس نے پہلی بار اسمال پاکس اور میسلس میں فرق بتایا، ابن سینا جسے ماڈرن میڈیسن کا فادر کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب اس دور میں جب یورپ میں چرچ یہ کہہ رہا تھا کہ دھرتی سپاٹ ہے اور سورج اس کے چاروں اور گھومتا ہے۔ عباسی اور امید دور میں گورننس اتنی ویوستھت تھی کہ زکوٰۃ، تعلیم اور عدالت سب کا سسٹم لکھت روپ میں تھا۔ قرآن نے کہا جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی سوچ تھی جس نے ہر بچے کو پڑھنے کی پریرنا دی۔ یہی وہ سمے تھا جب قاہرہ میں یونیورسٹی الازہر دنیا کی سب سے پرانی چلتی ہوئی یونیورسٹی بنی۔ اسپین کا کارڈوبا اس وقت دنیا کا سب سے ماڈرن شہر تھا۔ وہاں 70 لائبریری، 300 حمام اور 900 مسجدیں تھیں۔ جب باقی یورپ اندھکار یگ میں تھا وہاں سڑکیں روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ یورپی چھاتر اندلوسیا میں پڑھنے آتے تھے اور وہیں سے انہوں نے وہ گیان لیا جس نے بعد میں رینیسانس شروع کیا۔ مسلمانوں نے کبھی ریلیجن اور سائنس کو الگ نہیں کیا، ان کے لیے تاریخ پڑھنا بھی عبادت تھا کیونکہ وہ مانتے تھے ہر چیز کو سمجھنا خدا کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ ابن خلدون نے لکھا تھا جب کوئی قوم علم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ یہی لائن اس دور کی سب سے بڑی حقیقت بن گئی۔ 12ویں صدی کے بعد دھیرے دھیرے دراریں شروع ہوئیں اور خلافت بٹنے لگی۔ بغداد، دمشق، مصر، اندلس یہ سب الگ الگ سطحوں میں بٹ گئے۔ راجنیتی نے علم کی جگہ لے لی۔ جہاں پہلے کتابیں روشنی دے رہی تھیں اب وہاں سطحیں ٹکرا رہی تھیں اور یہیں سے زوال کی پہلی اینٹ رکھی گئی۔ کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت، کبھی علم کا بادشاہ، کبھی انصاف کی مثال، وہی مسلمان دنیا 13ویں صدی میں ٹوٹنے لگی تھی۔ بغداد کی گلیوں میں کتابوں کے ڈھیر نہیں بلکہ جلی ہوئی سیاہی اور راکھ کے نشان دکھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جب بغداد گرا تھا تو دریائے دجلہ کا پانی نیلا نہیں کالا ہو گیا تھا کیونکہ اس میں لاکھوں کتابیں پھینکی گئی تھی، اتنی کہ پانی میں سیاہی گھل گئی تھی۔ سال 1258 میں ہلاگو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے کبھی دنیا کو علم ملتا تھا، مگر اس دن دنیا کی روشنی بجھ گئی۔ بیت الحکمہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خوارزمی، ابن سینا جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ وہ راکھ میں بدل گئے، کتابیں دریا میں پھینک دی گئیں اور جو لوگ علم کی عزت کرتے تھے انہیں تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں یہ انسانی سभ्यता کا سب سے بڑا سانسکرتک نقصان تھا۔ بغداد کا پتن صرف ایک شہر کا پتن نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کی ایکتا کا انت تھا۔ ہر علاقہ اب اپنے اپنے سلطانوں کے ادھین تھا، کہیں عباسی، کہیں فاطمی، کہیں امیت کی باقی شاخائیں۔ ہر ایک اپنے لیے لڑ رہا تھا اور کسی کے پاس قوم کی سوچ نہیں بچی تھی۔ جو قوم کبھی ایک کتاب کے لیے جان دے دیتی تھی اب سطح کے لیے ایک دوسرے کو مار رہی تھی۔ جب تلواریں کتابوں پر بھاری پڑتی ہیں تو علم مر جاتا ہے۔ 13ویں سے 15ویں صدی تک کا دور
مسلمان دنیا کے لیے انٹلیکچوئل ڈراٹ ثابت ہوا۔ کتابوں کی جگہ فتووں نے لے لی، وگیان کی جگہ بحثیں آ گئیں اور سوال پوچھنا گناہ سمجھا جانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ نے وہ سب سیکھ لیا جو مسلمانوں نے چھوڑا تھا۔ کہا جاتا ہے نالج کبھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی کتابیں اب یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے لگی۔ ابن سینا کی کینون آف میڈیسن، الخوارزمی کی الجبرا، البرونی کی کتاب الہند، ابن رشد کی کمنٹریز آن ایرسٹوٹل، ان سب کا لیٹن بھاشا میں انواد ہوا اور یورپ میں رینیسنس یعنی پنرجاگرن کی شروعات ہوئی۔ جو کبھی اندلوسیہ کے مدرسوں میں بیٹھے ودیارتھی تھے وہی آگے چل کر یورپ کے ویگیانک اور وچارک بنے، اور مسلمان وہ اسی اتیت میں الجھے رہے جہاں شان کا جشن تو تھا پر سچائی کا سامنا نہیں۔ 17ویں سے 19ویں صدی تک یورپ نے اپنی نظریں عرب، افریقہ اور ایشیا پر ڈال دی۔ برٹین، فرانس، پرتگال اور روس، ہر ایک کا ایک ہی مقصد تھا، مسلم دنیا کی طاقت کو توڑنا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ قوم ایک ہو گئی تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایسا کھیل کھیلا جس کا اثر آج تک ہے۔ بھارت میں مغلوں کے بعد جب 1707 میں اورنگزیب کی موت ہوئی تو سلطنت بکھر گئی۔ نظام، نواب، بنگال، اودھ، ہر کوئی اپنی اپنی گدی میں مشغول تھا۔ اسی بکھراؤ کا فائدہ اٹھایا ایسٹ انڈیا کمپنی نے۔ پہلے انہوں نے ویاپار کے نام پر پیر جمائے، پھر سطح چھین لی۔ 18ویں صدی تک بھارت جو کبھی علم اور کلا کا گڑھ تھا وہ انگریزوں کا غلام بن گیا۔ انگریزوں نے صرف زمین نہیں چھینی، انہوں نے سوچ بدلی۔ میکال نے کہا ہمیں ایسے بھارتیہ چاہیے جو خون سے بھارتیہ ہوں لیکن سوچ سے انگریز۔ اس لائن نے پوری شکشا ویوستھا بدل دی۔ اب مدرسہ اور علم کی جگہ ڈگری اور نوکری نے لے لی۔ سوال پوچھنے کی عادت ختم ہوئی، سوچنے کی طاقت چھین لی گئی۔ 1918 میں اوٹمان ایمپائر یعنی آخری خلافت ختم کر دی گئی۔ سائکس پیکو ایگریمنٹ کے تحت عرب کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ سعودی عرب، عراق، سیریا، جارڈن، لیبنان، ہر جگہ ایک نئی سیما، ایک نئی سرکار، ایک نیا جھگڑا۔ اور اس سب کے پیچھے کون تھا؟ یورپ کی راجنیتی، اوپنویشک طاقتیں۔ اب مسلمانوں کے پاس نہ ایک لیڈر تھا نہ ایک مقصد۔ قرآن میں کہا گیا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دے۔ لیکن مسلمانوں نے خود کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دی۔ وہ اپنی پرانی شان پر ناز کرتے رہے مگر نئی دنیا کے حساب سے آگے نہیں بڑھے۔ 20ویں صدی تک آتے آتے مسلمان دنیا کے پاس نہ وگیان میں نام رہا، نہ ٹیکنالوجی میں یوگدان، نہ راجنیتی یکتا۔ وہ صرف بیتے کل کی کہانیوں میں کھوئے رہے۔ کسی نے عرب اسرائیل یدھ لڑا، کسی نے افغانستان میں جنگ، لیکن اصلی دشمن تھا اگیانتا۔ 14ویں صدی میں ابن خلدون نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ میں لکھا تھا جب کوئی قوم عیش و آرام میں ڈوب جاتی ہے تو اس کی نسل محنتی نہیں رہتی، اور جو محنتی نہیں رہتی وہ مٹ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ انہوں نے علم سے زیادہ عزت کو ترجیح دی، محنت سے زیادہ شہرت کو، اور اتہاس نے انہیں کنارے لگا دیا۔ اور جب کسی قوم کے پاس نہ علم رہتا ہے نہ ایکتا تو چاہے اس کی آبادی اربوں میں کیوں نہ ہو وہ طاقتور نہیں رہتی۔ اور یہی وہ پل تھا جب دنیا کا تاج مسلمانوں کے سر سے اتر کر یورپ کے سر پر چلا گیا۔ کبھی بغداد کا نام علم کی راجدھانی تھا، آج ریاض اور دبئی تیل کی راجدھانی ہے۔ کبھی مسلمان دنیا کتابوں سے چلتی تھی لیکن آج ڈالر اور ڈرون سے۔ 70 سال میں دنیا بدل گئی لیکن مسلمان وہ آج بھی اتیت کی پرچھائی میں پھنسے ہیں۔ سوال وہی ہے، کیا یہ قوم پھر سے اٹھ سکتی ہے یا یہ پتن اب ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے؟ 20ویں صدی کے مدھیہ میں عرب کی زمین سے تیل نکلا، سونا نہیں لیکن اس سے بھی قیمتی بلیک گولڈ۔ سعودی عرب، قطر، UAE، کویت یہ راتوں رات امیر بن گئے۔ ہر شہر میں اونچی عمارتیں، ہر سڑک پر لگژری کاریں اور ہر حقیقت کو ڈھکنے والی چمک۔ لیکن ایک سوال، کیا یہ امیری علم میں بھی آئی؟ کیا یہ طاقت تعلیم میں بدلی؟ نہیں۔ تیل نے دولت دی لیکن سوچ کو نہیں بدلا۔ مسجدیں بنی مگر یونیورسٹی نہیں، محل بنی مگر لیب نہیں۔ تیل نے سیاست کو برباد کر دیا۔ ہر عرب دیش اب اپنے راجا یا حکمران کے ارد گرد گھومنے لگا۔ لوگوں سے علم چھن گیا اور انہیں دے دیا گیا مذہبی جنون۔ اب ہر ٹی وی چینل پر دھرم کی بحثیں ہیں لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا ہمارا اگلا ویگیانک کب پیدا ہوگا، ہماری اپنی ٹیکنالوجی کب بنے گی۔ 1948 جب اسرائیل بنا تو عرب دیشوں نے کہا ہم اسے مٹا دیں گے، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ 6 عرب دیشوں نے مل کر جنگ لڑی اور اسرائیل نے انہیں ہرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے وہی کیا جو مسلمانوں نے چھوڑا تھا، علم میں نویش، ٹیکنالوجی، سائنس، ایجوکیشن۔ انہوں نے دماغ سے جنگ لڑی اور جیت لی۔ آج اسرائیل چھوٹا دیش ہے لیکن AI، سائبر سیکیورٹی، ایگریکلچر میں دنیا کو لیڈ کرتا ہے۔
वहीं अरब देश आज भी तेल बेचकर हथियार खरीदते हैं जो अक्सर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की मौत किसने की? किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने ही। इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, हर जगह मुसलमान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। शिया बनाम सुन्नी, अरब बनाम अज़म, राष्ट्र बनाम राष्ट्र, हर जगह एकता की जगह फसाद ने ले ली। और इन सब के पीछे कौन है? वो ताकतें जो चाहती हैं कि मुसलमान कभी एक न हो। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम दुनिया की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 25% है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले मुसलमानों की संख्या सिर्फ 13 है, वो भी ज़्यादातर पश्चिमी देशों में। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने रट्टा सीख लिया लेकिन सोचना भूल गए। हमने नौकरी का इल्म सीखा लेकिन ज़िंदगी का इल्म छोड़ दिया। आज अरब की जीडीपी ट्रिलियंस में है, लेकिन अफ्रीका और एशिया के मुसलमान अब भी भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई में सोने की गाड़ियां हैं, लेकिन सीरिया और यमन में बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं। क्या ये इस्लाम की तालीम है? नहीं। इस्लाम ने तो कहा था पड़ोसी भूखा रहे और तुम पेट भरकर सो जाओ तो तुम में ईमान नहीं। मगर आज हर मुसलमान मुल्क अपने तक सीमित है। उम्मत का मतलब था एक कौम, एक दिल, एक दिशा। आज उम्मत सिर्फ एक नारा रह गई है। कभी तुर्की का दर्द अरब को महसूस होता था, कभी भारत का मुसलमान मिस्र की दुआ में शामिल होता था। आज हर देश कहता है पहले मेरा फायदा। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई एकता संभव नहीं। आज की जंग हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी और इनोवेशन से है। जो इल्म में आगे होगा वही दुनिया पर हुकूमत करेगा और जो सिर्फ अतीत में जिएगा वो मिट जाएगा। कभी हमने दुनिया को रोशनी दी थी, आज वो रोशनी कहीं खो गई है। लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा रोशनी को नहीं मिटा सकता अगर कोई फिर से दिया जलाने की हिम्मत करे। मुसलमान दुनिया का पतन हुआ क्योंकि उसने इल्म छोड़ दिया, और उसका उरूस तभी लौटेगा जब वो फिर से इल्म को ईमान बना लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।